یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جس کی آنکھوں میں خواب تھے، لیکن قسمت نے اسے ان خوابوں کے بدلے کچھ اور ہی دے دیا۔ اس لڑکی کا نام مہرالنساء تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ ماں کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا اور باپ بھی اکثر بیمار رہنے لگے۔ گزر بسر کے لیے مہرالنساء نے ایک چھوٹی سی دکان کھول لی، جہاں پرانی چیزیں، مٹی کے برتن، لکڑی کے کھلونے اور پرانی کتابیں بیچتی تھی۔ ایک دن جب شام کا سورج اپنے آخری سانسیں لے رہا تھا، ایک عجیب سا شخص مہرالنساء کی دکان پر آیا۔ سیاہ لباس، لمبے بال اور گہری آنکھیں، جیسے صدیوں کی کہانی ہو۔ یہ کتاب کتنے کی ہے؟ آواز میں نرمی تھی، لیکن ایک عجیب سا وزن۔ وہ اکثر آنے لگا، باتیں کرتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ مہرالنساء کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ ہر دن اس کا انتظار کرتی تھی۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ لڑکا انسان نہیں، وہ تو کوئی سایہ ہے، جن ہے۔ کہتے ہیں برسوں پہلے گاؤں کے قریب ایک درخت کے نیچے ایک جن قید کیا گیا تھا۔ اس نے روشنی کا راستہ مانگا اور انسان کی شکل میں آزاد ہوا، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ کسی انسان کے قریب آ تو سکتا ہے مگر دل نہیں دے سکتا۔ مہرالنساء کو اس پراسرار لڑکے سے محبت ہو گئی، لیکن وہ ہر بار فاصلہ رکھتا، کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھتا۔ ایک رات مہرالنساء کی دکان لٹ گئی۔ نہ جانے کون ظالم لوگ تھے جو اس غریب کی دکان سے سب لوٹ کے لے گئے۔ باپ کی دوا کے پیسے بھی نہ رہے۔ اسی رات وہ لڑکا پھر آیا، چپ چاپ ایک تھیلی رکھ کر چلا گیا۔ تھیلی میں سونا تھا اور ایک خط میں لکھا تھا، یہ میرا قرض ہے تم پر، کیونکہ تم نے مجھے انسان سمجھا، لیکن میں تمہارے نصیب میں نہیں ہوں۔ اتنا زیادہ سونا اور مال دیکھنے کے باوجود بھی مہرالنساء کا دل ٹوٹ گیا۔ مہرالنساء نے تھیلی واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں کسی ایسے کا احسان نہیں لوں گی جو میرا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک پرانی سنسان حویلی کی طرف چلی، وہی حویلی جہاں سب کہتے تھے وہ لڑکا رہتا ہے، جہاں کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ مہرالنساء نے جب حویلی کے بھاری دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ دروازے کے اس پار گہرا اندھیرا تھا، سناٹا، باسی ٹھنڈی ہوا اور دیواروں سے ٹکراتی پرچھائیاں۔ مہرالنساء نے جھجکتے ہوئے آواز لگائی، کوئی ہے؟ میں ایک امانت واپس کرنے آئی ہوں۔ کوئی جواب نہ آیا۔ وہ ڈر کے باوجود چند قدم اندر داخل ہو گئی۔ دیواروں پر پرانی نمی، چھت سے لٹکتے جالے، بند دروازے اور خالی ڈیوڑیوں کی پرانی خوشبو۔ ہر طرف ایک عجیب پراسراریت تھی، جیسے دیواروں نے کئی راز چھپا رکھے ہوں۔ آگے بڑھتے ہی اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کئی لوگ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہوں، سرگوشیاں، جیسے ایک پورا خاندان ہو جو اپنی ہی دنیا میں مصروف ہو، لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کبھی کبھی ہلکی سی ہنسی کی آواز آتی جو مہرالنساء کے دل کو مزید دہلا دیتی۔ اس نے ہمت کر کے ایک پرانے نقش و نگار والے دروازے پر دستک دی، لیکن نہ دروازہ کھلا نہ کوئی آواز آئی۔ پھر اچانک سامنے ایک اور دروازہ زور زور سے خود بخود کھٹکنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اندر سے بے چینی سے دروازہ پیٹ رہا ہو۔ اسی لمحے اندر سے چیخوں اور پراسرار ہنسی کی ملی جلی آوازیں آنے لگیں۔ مہرالنساء کے ہوش اڑ گئے۔ وہ پیچھے مڑی اور پوری طاقت سے بھاگنے لگی۔ حویلی کا گیٹ کھلا اور وہ باہر آ گئی۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا میں سانس لیتے ہوئے اس نے جیسے ہی سر اٹھایا تو سامنے ایک ضعیف سفید باریش بابا جی کھڑے تھے۔ انہوں نے مہرالنساء کو پریشان حالت میں دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، چلو بیٹی چلو، یہ جگہ تم جیسی معصوم بچی کے لیے نہیں، آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ مہرالنساء خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑی، مگر دل میں سوالوں کا طوفان تھا۔
مہرونسا اگلی صبح پھر دکان پر گئی۔ اس کی دکان ویران تھی، گاہک نہیں آ رہے تھے، مٹی کے برتن کوئی خریدنے والا نہ تھا۔ وہ خالی دکان سے اس حویلی کی طرف دیکھتی رہی۔ ایک چاچا جی جو قریب ہی کسی گھر میں رہتے تھے اور یہاں سے گزر رہے تھے، اور انہوں نے اتنی محویت سے مہرونسا کو حویلی کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا تو پھر رک گئے اور مہرونسا سے پوچھنے لگے کہ بیٹی تم اس حویلی کی طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا تم جانتی نہیں کہ یہ حویلی کیسی ہے؟ اس حویلی میں کوئی نہ بس سکا۔ جس نے بھی اس حویلی کو آباد کرنے کی کوشش کی اس کا پورا خاندان ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا۔ مہرونسا نے کہا بابا جی مجھے اس حویلی کی سچائی جاننی ہے۔ بزرگ نے آہ بھری اور بتایا 30 سال پہلے اس حویلی میں ایک خاندان بستا تھا۔ ان کا بیٹا افروز غلط راستوں پر چل نکلا، جادو ٹونا سیکھنے لگا، جنات سے تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ حویلی کی بالائی منزل پر اس نے 7 راتیں عمل کیا۔ جیسے ہی آخری رات کا عمل مکمل ہوا وہ چیخ مار کر غائب ہو گیا اور پھر کبھی لوٹا نہیں۔ مہرونسا کی آنکھیں سوالوں سے بھر گئیں۔ کیا وہی لڑکا افروز تھا؟ کیا وہ واقعی ایک جن ہے؟ اور کیا یہ سب مہرونسا کے نصیب کا امتحان ہے؟ بابا جی نے اپنی میلی سی چادر کو ذرا سا کھینچ کر اپنے کندھے پر درست کیا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولے سنو بیٹی، یہ کہانی صرف ایک برباد حویلی کی نہیں ہے، یہ ایک پورے خاندان کے زوال کی کہانی ہے جس کی بنیاد رکھی گئی تھی ایک نوجوان کی غلطی سے۔ آج سے 20 برس پہلے وہ حویلی ہنسی خوشی سے آباد تھی۔ بچوں کی کلکاریاں، بزرگوں کی دعائیں اور عورتوں کی ہنسی خوشی کی آوازیں ہر طرف گونجتی تھیں، مگر ان سب میں ایک نوجوان تھا، افروز نام تھا اس کا، چالاک، جستجو کرنے والا مگر غلط راہوں کا مسافر۔ وہ کچھ عرصے سے کچھ عجیب و غریب لوگوں کی صحبت میں آ گیا تھا۔ جادو ٹونے، عملیات اور خفیہ علوم کے بارے میں جاننے کی ضد نے اسے ایک خطرناک راستے پر ڈال دیا تھا۔ ایک دن اس نے ایک پیر کو دیکھا، ایک ایسا شخص جو جنات کو قابو میں کرنے کا عمل کر رہا تھا۔ افروز کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ بس پھر کیا تھا، اس نے بھی وہی راستہ چنا۔ حویلی کی سب سے اونچی منزل پر بیٹھ کر وہ لگاتار 7 راتیں خاموشی سے ایک خطرناک عمل کرتا رہا، اور جیسے ہی عمل مکمل ہوا حویلی کی فضا بدل گئی۔ تیز آندھیاں چلنے لگیں، دیواریں کانپنے لگیں اور دھواں سا ہر طرف پھیل گیا۔ چیزیں خود بخود حرکت کرنے لگیں، دروازے بغیر ہاتھ لگائے کھلنے بند ہونے لگے اور عجیب و غریب آوازیں گونجنے لگیں۔ افروز کو لگتا تھا کہ اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے، کیونکہ اب اس کے سامنے ایک جناتی وجود ظاہر ہوا تھا۔ وہ جنات کا سردار تھا جسے افروز نے موکل بنایا۔ اسے لگا کہ اب وہ طاقتور ہو گیا ہے، ناقابل شکست، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ بابا جی نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے یادوں کا بوجھ ان کے دل پر تھا، اور پھر آہستگی سے بولے جنات کبھی بھی انسان کو اپنا مالک نہیں جانتے بیٹی، وہ خاموش نہیں رہتے، وہ بدلہ لیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ اس جنات کے پورے قبیلے نے حویلی میں بسیرا کر لیا۔ دن میں سب کچھ ٹھیک نظر آتا، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلتا حویلی ایک اور دنیا میں بدل جاتی۔ دھڑکنیں تیز ہو جاتی، سانسیں رکنے لگتی اور دیوانوں سے عجیب چیخیں سنائی دیتی۔ ایک دن حویلی کی ایک نوجوان لڑکی جو افروز کی کزن تھی اچانک عجیب دوروں کا شکار ہونے لگی۔ وہ کسی نظر نہ آنے والے وجود سے باتیں کرتی، دیواروں کو گھورتے ہوئے چیخنے لگتی۔ اس کی آنکھوں میں خوف رچ بس گیا تھا۔ بزرگوں نے ایک معزز مولوی صاحب کو بلوایا۔ انہوں نے ساری صورتحال کو جانچنے کے بعد صاف کہہ دیا کہ یہ سب کچھ اس عمل کا نتیجہ ہے جو افروز نے کیا تھا۔ جنات کا قبیلہ اس حویلی میں اپنا مسکن بنا چکا ہے اور اب انہیں نکالنا آسان نہیں۔ مولوی صاحب نے سمجھایا کہ بہتر یہی ہے کہ یہ خاندان یہاں سے چلا جائے، مگر افروز، اس کی انا اسے سچ تسلیم کرنے نہیں دیتی تھی۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن پھر جنات نے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ کبھی کسی کے بستر کے نیچے سے آواز آتی،
کبھی کسی کے بال کٹ کر زمین پر پڑے ہوتے، کبھی روشن دان سے کسی سائے کو گزرتے دیکھتے، اور پھر ایک رات، ایک قیامت خیز رات، ایسا لگا جیسے پوری حویلی چیخ رہی ہو، در و دیوار ہلنے لگے، دیے بجھ گئے اور ایک ایسی ہنسی گونجی کہ دل دہل گیا۔ بابا جی نے پل بھر کو آنکھیں بند کی اور آہ بھری۔ وہی رات تھی جب پورے خاندان نے فیصلہ کیا کہ اب رہنا ممکن نہیں۔ وہ سب راتوں رات حویلی چھوڑ گئے۔ اس کے بعد محلے میں افواہیں پھیل گئیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنات اب بھی حویلی میں رہتے ہیں۔ رات کے وقت وہاں سے عجیب ہنسی کی آوازیں آتی ہیں، پرچھائیاں چھتوں پر گھومتی ہیں اور دروازے خود بخود کھٹکنے لگتے ہیں۔ اور پھر ایک روز ایک اور مولوی صاحب آئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس قبیلے کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کی دنیا کے قانون کے خلاف تھا۔ ان کا ٹھکانہ برباد ہوا، ان کے سردار کو غلام بنایا گیا۔ یہ ان کے لیے ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ جنات اب کسی بھی قیمت پر حویلی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ افروز، جو کبھی خود کو طاقتور سمجھتا تھا، اب شرمندگی کے مارے مولوی صاحب کے قدموں میں گڑ گڑا رہا تھا، بار بار معافی مانگتا رہا، حل مانگتا رہا، لیکن مولوی صاحب نے صاف کہہ دیا، بیٹا اب یہ تمہارے بس کی بات نہیں، یہ وہ جنگ ہے جو تم نے خود چھیڑی، اور اب صرف خاموشی ہی اس کا حل ہے۔ لیکن افروز، جو اپنی حویلی اور شان و شوکت چھوڑنے کو بالکل تیار نہ تھا، اسی حویلی میں رکنے کی ضد کی اور سب کے منع کرنے کے باوجود حویلی کے اندر چلا گیا، اور اس دن کے بعد کبھی کسی نے افروز کو نہ دیکھا۔ اس کے ماں باپ رو رو کے اپنے بیٹے کی بس ایک جھلک دیکھنے کو ترستے ترستے اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر وہ نہ مل سکا۔ بابا جی نے اپنی بات ختم کی اور پھر خاموش ہو گئے۔ فضا میں سناٹا چھا گیا، مہرونسا کے دل میں جیسے طوفان آ گیا ہو۔ شام کا سورج دھیرے دھیرے نیچے ڈھل رہا تھا، فضا میں ہلکی سی خنکی اور خاموشی بھر رہی تھی۔ مہرونسا نے اپنے بوسیدہ دوپٹے کو سنبھالا اور بازار کی طرف چل دی۔ دن بھر کی محنت مزدوری سے جو تھوڑے بہت سکے اس کے ہاتھ آئے تھے، وہ اس نے آٹے، چینی اور تھوڑی سی سبزی پر خرچ کر دیے۔ جیب خالی تھی، لیکن دل میں تسلی تھی کہ کم از کم ابا کے لیے رات کا کھانا پکا لے گی۔ جب وہ واپس گھر پہنچی تو ابا جان صحن میں چپ چاپ گم سم بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر فکر مندی کی شکنیں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ مہرون چپ چاپ باورچی خانے میں گئی، تھوڑے سے آٹے میں پیاز مرچ ڈال کر روٹیاں پکائیں اور ابا کے سامنے رکھیں، پھر نرمی سے بولی، ابا آپ بس کھانا کھائیں، دوا لیں اور چین سے سو جائیں۔ پریشانی میں رات نہیں کاٹی جاتی، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ابا جان نے بیٹی کی بات پر سر ہلایا، مگر ان کی آنکھوں میں وہی بے چینی اب بھی باقی تھی۔ مہرونسا نے انہیں دوا پلائی، ان کا بستر درست کیا اور خود بھی چپ چاپ لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، جیسے دل میں کوئی سوال، کوئی بوجھ، کوئی فیصلہ ہلچل مچا رہا ہو۔ رات کے کچھ لمحے گزرے اور جب اس نے دیکھا کہ ابا نیند کی گہری وادی میں جا چکے ہیں تو وہ دھیرے سے اٹھی، لالٹین جلائی، اپنے شال کو خوب اچھی طرح لپیٹا اور خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ گلیاں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ مہرونسا دبے قدموں چلتی رہی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، مگر وہ پیچھے نہ ہٹی۔ اس کے قدم اسے وہاں لے جا رہے تھے جہاں جانے کا سوچ کر لوگ دن میں بھی کانپتے تھے۔ جی ہاں، وہ ایک بار پھر اسی حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے قریب پہنچی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جو حویلی دن کے اجالے میں اجڑی ہوئی، ویران اور سرد دکھائی دیتی تھی، وہ اب کچھ اور ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ کھڑکیوں سے ہلکی ہلکی پیلی روشنی جھانک رہی تھی، جیسے اندر کوئی محفل سجی ہو، جیسے کوئی زندگی سانس لے رہی ہو۔ ہوا میں ہنسی کی مدھم گونج سنائی دی، بچوں کے دوڑنے بھاگنے کی آوازیں، عورتوں کی سرگوشیاں اور مردانہ کہکہے، جیسے برسوں پرانی زندگی پھر سے جاگ اٹھی ہو۔ مہرونسا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ سب واقعی ہو رہا ہے یا یہ صرف اس کی سوچ کا دھوکہ تھا؟ ڈر
اور حیرت نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ وہیں پاس ایک گھنے درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ لالٹین کی روشنی مدھم ہوتی گئی، لیکن اس کے دل میں اٹھنے والا طوفان تیز ہوتا گیا۔ وہ جان چکی تھی یہ جگہ ویسی نہیں رہی جیسی نظر آتی ہے۔ یہاں کچھ ایسا ہے جو صرف رات کے سناٹے میں جاگتا ہے۔ مہرالنساء درخت کی آڑ میں بیٹھی خاموشی سے حویلی پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ لالٹین کی دھیمی روشنی اس کے چہرے پر خوف اور تجسس کا ملا جلا عکس بکھیر رہی تھی۔ اس کا دل بار بار دھڑک کر جیسے اس سے سوال کر رہا تھا، کیا واقعی یہ سب ہو رہا ہے؟ وہ جھک کر کبھی درخت کے تنے سے چپک جاتی تو کبھی گردن نکال کر جھانک لیتی۔ اچانک ایک ہلکی سی چرچراہٹ نے اس کے دل کو دہلا دیا۔ حویلی کا بڑا پرانا دروازہ ایک لمبی کراہ کے ساتھ آہستہ آہستہ کھلا۔ مہرالنساء کی آنکھیں وہیں ٹھہر گئیں۔ دروازے کے اس پار سے چند سائے نکلتے نظر آئے۔ دو عورتیں جن کے لباس پرانے مگر بہت صاف ستھرے تھے، ایک ادھیڑ عمر مرد، ایک نوجوان اور دو چھوٹے بچے۔ ان کے چہرے پر عجیب سی بے حسی، جیسے وہ کسی اور جہاں کے باسی ہوں۔ وہ سب ایک خاص ترتیب سے خاموشی سے حویلی سے باہر نکل رہے تھے، لیکن مہرالنساء کی نظریں تب ٹھٹک گئیں جب ان سب کے پیچھے ایک اور شخص نمودار ہوا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، سر جھکا ہوا، قدم دھیما اور جسم جیسے بوجھ تلے دبا ہو۔ اس کا حلیہ کسی قیدی کا سا لگ رہا تھا، یا شاید غلام کا۔ مہرالنساء کے دل کی دھڑکن لمحہ بھر کو تھم گئی۔ وہ لڑکا وہی تھا، جی ہاں وہی نوجوان جو اکثر اس کی دکان پر آتا تھا، جو خاموشی سے آ کر بیٹھتا اور کبھی کبھار مسکرا کر سلام کرتا، وہی جس نے اسے وہ تھیلی دی تھی اور بغیر کچھ کہے لوٹ گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سب سائے آہستہ آہستہ حویلی سے نکل کر اسی کی طرف بڑھنے لگے تھے جہاں وہ چھپی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، سانسیں رکنے لگیں۔ کیا وہ اسے دیکھ لیں گے؟ کیا وہ جانتے ہیں کہ وہ یہاں ہے؟ اور وہ لڑکا، کیا وہ واقعی انسان ہے یا کچھ اور؟ مہرالنساء کے دل میں ہزار سوالات جنم لینے لگے، لیکن اس کے پاس وقت کم تھا۔ کچھ تو ہونے والا تھا اور وہ لمحہ قریب آ رہا تھا۔ مہرالنساء درخت کے پیچھے سہم کر بیٹھی تھی، لیکن اس کے کان ان کی قدموں کی چاپ اور ہلکی ہلکی سرگوشیوں پر لگے تھے جو اس کے قریب آ رہی تھیں۔ جیسے جیسے وہ لوگ اس کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، اس کا دل دھڑک دھڑک کر جیسے قفس میں قید پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ تبھی ایک بھاری گونجدار آواز فضا میں گونجی، مجھے کسی آدم ذات کی بو آ رہی ہے۔ یہ سن کر مہرالنساء کا خون خشک ہونے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسری آواز آئی، یہاں تو کوئی آتا نہیں، اگر کوئی آیا ہے تو آج بچ کر نہیں جائے گا۔ مہرالنساء کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی، مگر اس کے دل میں ایک حوصلہ بھی جاگ رہا تھا۔ وہ امانت لوٹانے آئی تھی، کسی لالچ سے نہیں بلکہ سچائی اور ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ اس نے دل کڑا کیا، لالٹین ایک طرف رکھی اور درخت کی اوٹ سے باہر آہستہ آہستہ سے نکل کر سامنے آ گئی۔ جیسے ہی ان سب کی نگاہ اس پر پڑی، ان کے چہرے بدلنے لگے۔ عام سے چہرے چند لمحوں میں بھیانک اور غیر انسانی شکلوں میں ڈھلنے لگے۔ آنکھوں میں شعلے، منہ میں دھواں اور قدموں سے زمین دہلنے لگی۔ مہرالنساء ایک لمحے کو کپ کپا گئی۔ کاش میں نے درخت سے باہر قدم نہ رکھا ہوتا، اس نے دل میں سوچا، مگر فوراً خیال آیا اگر میں نہ نکلتی تو شاید وہ خود مجھے تلاش کر لیتے اور پھر بچنا ممکن نہ ہوتا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، میں یہاں کسی برے ارادے سے نہیں آئی بلکہ ایک امانت واپس کرنے آئی ہوں۔ یہ جو نوجوان تمہارے پیچھے ہاتھ باندھے چلا آ رہا ہے، اسی نے مجھے کچھ زیورات دیے تھے۔ مجھے لگا شاید وہ میرا حق نہیں، میرے ضمیر نے مجھے بے چین کر دیا اور میرے بیمار ابا بھی اس سے پریشان ہیں۔ میں بس وہ چیز واپس کرنے آئی ہوں، بس یہی میرا مقصد ہے۔
मगर जिन्नात का गुस्सा जैसे आसमान चीरने लगा। एक देव हैकल खौफनाक जिन दांत निकाले मेहरुन्निसा की तरफ लपका, लेकिन ऐन इसी लम्हे अफरोज़ उस जिन और मेहरुन्निसा के दरमियान आ गया। रुक जाओ अफरोज़ गरजा, मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम इस लड़की को नुकसान पहुंचाओ। जिन ने खूनख्वार नज़रों से अफरोज़ को घूरा। तुम मेरे ग़ुलाम हो और ग़ुलाम मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते। तुम्हें तो मैंने जीते जी छोड़ा था, अब तुम्हारी बारी है। अफरोज़ ने सीना तान कर कहा, मार दो मुझे, लेकिन इस मासूम लड़की को कुछ मत कहना। ये बेकसूर है। अगर मैंने कोई गलती की है तो सज़ा मुझे दो। मेरी वजह से मेरा पूरा ख़ानदान उजड़ चुका है, लेकिन ये तो सिर्फ सच्चाई के लिए यहाँ आई है। जिनका गुस्सा और बढ़ा, वो अफरोज़ की तरफ लपका, लेकिन मेहरुन्निसा चीख पड़ी, नहीं, इसे कुछ मत कहना। अगर किसी ने गलती की है तो मैं हूँ। मैंने वो इमानत रखी, मैंने देर की, सज़ा देनी है तो मुझे दो। जिन अचानक रुक गया। इसकी आंखों में हैरत उतरने लगी। पहली बार उसने एक इंसान को दूसरे के लिए अपनी जान का दावा करते देखा था। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर एक गहरी सांस ली और मेहरुन्निसा की तरफ देखा। देवकामत जिन के पीछे खड़ी औरतों में से एक ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, इस लड़की की बात सुन लो, शायद ये कुछ कहना चाहती हो। शायद इसको डरी सहमी मेहरुन्निसा पर तरस आ गया था। जिन ने अपने जलते शोलों जैसी आँखों से मेहरुन्निसा की तरफ फिर से देखा और फिर से गुर्राया, तू बोल, क्या कहना चाहती है। मेहरुन्निसा ने थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी, लेकिन सच्चाई का यकीन भी। ये लड़का जो तुम्हारे पीछे हाथ बांधे खड़ा है, ये अक्सर मेरी दुकान पर आया करता था। वो मुझे बहुत पसंद था। एक दिन वो आया और मेरे सामने एक भरी हुई थैली रख दी, सोने से भरी हुई, और बोला कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। मेरे लिए वो लम्हा बहुत तकलीफ़देह था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर वो लड़का मेरा नहीं हो सकता तो इसका दिया हुआ ख़जाना भी मेरे लिए हलाल नहीं। मेहरुन्निसा की आंखें नम हो चुकी थीं। तब से मैं इसे ढूंढ रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो इमानत उसे वापस दे सकूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो ख़जाना जिस पर मुझे कोई हक़ नहीं है, उसके असल मालिक को वापस दे दूँ। जिन ज़ोर से हंसा। उसकी हंसी में तहकीर, तंज और हैरत सब कुछ था। क्या ख़जाना दिया था उसने तुम्हें? फिर तो तुम्हें ऐश करना चाहिए था। अपना घर संवारती, अच्छे कपड़े पहनती, शानदार खाने खाती। तुम तो बादशाहों जैसी ज़िंदगी गुजार सकती थी, फिर क्यों उसके पीछे पड़ी हो? वह एक कदम आगे बढ़ा। कहाँ है वो ख़जाना? दिखाओ मुझे। मेहरुन्निसा ने नज़रें झुकाकर कहा, ख़जाना अभी घर पर है, मैं इसे साथ नहीं लाई। रात के वक्त कोई देख लेता तो वो छीन लेता, लेकिन मैं वादा करती हूँ कल खुद ले आऊँगी। जिनका लहजा जहर आलूद हो चुका था। और मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रही हो? क्या पता तुमने इसमें कुछ खर्च कर लिया हो, क्या पता तुम धोखा दे रही हो। मेहरुन्निसा ने आसमान की तरफ नज़र उठाई और पुरएतमाद आवाज़ में कहा, मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, झूठ बोलना मेरे ईमान के ख़िलाफ़ है। कल जब आप ख़जाना देखेंगे तो इस लड़के से खुद पूछ लीजिएगा कि ये वही ख़जाना है या नहीं, और अगर इसने कहा कि कमी है तो आप मुझे सज़ा दे दीजिएगा, लेकिन अगर ख़जाना वैसा ही है तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि मैं सच कह रही हूँ। ये सुनकर सब जिनात खामोश हो गए। माहौल में सन्नाटा छा गया। देवकामत जिन अब नज़रें नीचे किए हुए था और अफरोज़, उसकी आंखों में एक चमक सी उतर आई थी, ऐसी ही चमक जैसे अंधेरे में किसी को उम्मीद की किरण नज़र आ गई हो। जिन ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए सर्द लहजे में कहा, जाओ और ले आओ वो ख़जाना, लेकिन आज नहीं, कल रात तुम इसी दरख्त के नीचे खड़ी होना जहाँ से आज निकली हो। हम वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम वाकई कितनी ईमानदार हो। कल आती हो या फिर सब कुछ भूल कर अपनी ज़िंदगी में खो जाती हो। फिर उसने हंसते हुए कहा, याद रखना, तुम चाहो तो वो ख़जाना रख सकती हो, हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम चाहो तो अपनी किस्मत संवार सकती हो, अपना घर बेहतर कर सकती हो, अपने अब्बा को आराम दे सकती हो, लेकिन अगर तुम वही ख़जाना वापस लेकर आती हो तो शायद तुम्हारी किस्मत कुछ और ही हो। अब फैसला तुम्हारा है। मेहरुन्निसा कुछ बोली नहीं, बस खामोशी से सर झुकाए वापस पलटी।
तेज़ कदमों से लरजते दिल के साथ रात का सन्नाटा उसके साथ साथ चल रहा था। घर पहुंची, दरवाज़ा आहिस्ता से खोला, अंदर झांक कर देखा अब्बा अभी तक सो रहे थे। एक तवील सांस ली, शुक्र है जागे नहीं, वरना सवालात का तूफ़ान आ जाता और मेरे पास कोई जवाब ना होता। वो दबे कदमों अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। सिर्फ कल रात की फ़िक्र थी, कल की आजमाइश। अगला दिन ऐसे गुजरा जैसे वक्त ने पर लगा लिए हों। काम करते करते, दुकान और घर की सफाई करते, दिमाग हर वक्त एक ही जगह अटका था। कल रात, दरख्त, ख़जाना, जिन। रात हुई तो जल्दी से थोड़ा सा खाना तैयार किया, अब्बा को खाना दिया, उनकी दवा दी और जैसे ही अब्बा नींद में डूबे, मेहरुनिसा दबे कदमों निकली, हाथ में एक पुरानी लालटेन जिसकी रोशनी वो बहुत मध्यम कर चुकी थी। कहीं गांव का कोई जागता हुआ शख्स ना देख ले, कहीं राज फाश ना हो जाए। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी नीयत उसके कदमों की रफ्तार से ज़्यादा मजबूत थी। वो जानती थी कि अगर आज वो नहीं गई तो वो जिन उसे झूठा समझेंगे, और वो नहीं चाहती थी कि अफरोज़ के बाद एक और इंसान जिन्नात की नज़रों में गिर जाए। वो चाहती थी कि अफरोज़ की कुर्बानी बेमोल ना हो। जिन्नात को ये समझ आ जाए कि हर इंसान लालची, झूठा और खुदगर्ज नहीं होता। वो एक सच्चाई की मिशल लेकर अंधेरे में दरख्त की तरफ बढ़ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई धड़कते दिल के साथ फिर उसी दरख्त के नीचे पहुंची, जहां एक रात पहले उसकी किस्मत ने एक नया मोड़ ले लिया था। दूर से ही उसने देखा वही देव हैकल जिन, सुर्ख आँखें, धुआं धुआं बदन और उसके गिर्द खड़े बाकी जिन्नात, खामोश पर खफगी से भरे हुए। इनके दरमियान सर झुकाए, हाथ बांधे वही लड़का खड़ा था जिसे वो अफरोज़ समझती थी, जिसके चेहरे पर आज शर्मिंदगी, थकन और खामोशी थी। जैसे ही जिन्नात ने मेहरुनिसा को देखा, चंद एक गुस्से से फंकारने लगे। उनके लिए इंसानों की मौजूदगी, ख़ास तौर पर उनकी हद में, एक तौहीन के बराबर थी। लेकिन चूंकि बड़े जिन ने खुद इसे बुलाया था, कोई भी उस पर हमला नहीं कर सकता था। मेहरुनिसा की नज़रें कभी अफरोज़ की तरफ और कभी उस बड़े जिन की तरफ जाती थीं, जिसके चेहरे पर गुस्सा, गुरूर और एक अजीब सा तजस्सुस था। दिल खौफ से दहल रहा था, कदम थरथरा रहे थे, लेकिन हाथ सच्चाई का बोझ लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और सोने से भरी थैली उस जिन के कदमों में रख दी। मेहरुनिसा ने सर झुकाया और दिल में सोचा, क्या यह वादे के पक्के होंगे या फिर ख़जाना लेते ही मुझे ख़त्म कर देंगे? अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे अब्बा का क्या होगा? वो तो बिस्तर से उठकर खाना भी नहीं ले सकते। कौन उनका ख्याल रखेगा? कौन उनके दर्दों की दवा देगा? खौफ ने एक लम्हे के लिए उसकी सांसें रोक दी, लेकिन उसने नज़रें झुकाए खामोशी से अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया था। अब फ़ैसला जिन्नात का था। खामोशी, जैसे वक्त थम गया था। जिन्नात खामोश खड़े थे, अफरोज़ सर झुकाए और मेहरुनिसा सोने की थैली रखकर दिल की धड़कनों से लरजती हुई। अचानक देवकामत जिनकी गूंजती आवाज़ फ़िज़ा को चीरती है, तो तुम ये ख़जाना वापस लेकर आ गई। जानती हो, ये लड़का जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, इसका नाम अफरोज़ है। ये मेरा ग़ुलाम है, मेरा ही नहीं, मेरे पूरे कबीले का ग़ुलाम। जिनकी आंखों में आग जल रही थी, वो धीरे धीरे बोला, ये ख़जाना, ये सोना इसी ने मुझसे मांग कर लिया था, और मैं जानता हूँ इस थैली में क्या है, और ये भी जानता हूँ कि तुमने इसे हाथ तक नहीं लगाया। एक लम्हे को जिन खामोश हुआ, फिर उसकी आवाज़ कुछ नरम हुई, लेकिन अब भी उसमें आजमाइश छुपी थी। तुम ये सोना खर्च कर सकती थी, अपने अब्बा का इलाज करवा सकती थी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकती थी, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों आई हो तुम इतनी भयानक जगह, अकेली, कमज़ोर सी लड़की? क्या तुम पागल हो? मेहरुनिसा का दिल कांप रहा था, लेकिन उसने हौसला किया, आंखों में नमी, आवाज़ में लर्जिश लिए कहा, क्योंकि
میں اس لڑکے سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے میرا خیال رکھا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ یہ آتا، میری بوسیدہ کتابیں خریدتا اور ان کے بدلے بڑی رقم دیتا، جس سے میرے ابا کا علاج ہوتا اور گھر میں روٹی پکتی۔ میں نے چاہا کہ وہ میری زندگی میں شامل ہو، میرا ہمدم بنے، لیکن وہ مجھے سونے کی تھیلی دے کر چلا گیا اور پھر کبھی نہیں لوٹا۔ مجھے اپنی زندگی کو اس سونے سے نہیں، اس کی محبت سے بدلنا تھا، لیکن جب وہ نہ آیا تو میں نے فیصلہ کیا یہ خزانہ بھی نہیں رکھوں گی۔ مجھے اس کا سونا نہیں، بس اس کا ساتھ چاہیے۔ اتنا کہہ کر مہرالنساء پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے آنسو زمین پر گر رہے تھے، لیکن آسمان کے دل کو چیر رہے تھے۔ جن خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم جانتی ہو یہ لڑکا میرا غلام ہے۔ اس نے 20 سال پہلے ایک چلہ کاٹ کر ہمیں قید کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے اس کے پورے خاندان کو سزا دی اور اسے اپنا غلام بنا لیا۔ یہ آزاد نہیں ہو سکتا، یہ محبت نہیں کر سکتا، یہ انسانوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ سن کر مہرالنساء کی ہچکی بن گئی، دل پھٹنے کو تھا۔ آنکھیں دھوئیں میں لپٹے دیو ہیکلوں کے درمیان صرف ایک چہرہ ڈھونڈ رہی تھیں، افروز کا چہرہ، جس پر آج بھی وہی خاموش محبت چھلک رہی تھی۔ مہرالنساء کی ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی، آنسوؤں سے تر آنکھیں، دل میں درد اور زبان پر ایک ہی سوال، کیا میری محبت بھی ہار گئی؟ افروز پیچھے کھڑا تھا، اس کی مٹھیوں میں کپ کپاہٹ تھی۔ وہ سب کچھ سن رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ بول نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ جنات کی قید میں تھا، غلام تھا۔ نہ بولنے کی اجازت تھی، نہ قدم آگے بڑھانے کی۔ اور تب اچانک خاموش فضا میں ایک سرد آہ گونجی، ہائے انسان! دیو قامت جن نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر نیچے جھک کر مہرالنساء کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت نہ تھی، اب وہاں حیرت تھی، سوچ تھی اور ایک عجیب سی نرمی۔ تم انسان، ہم جنات کی دنیا میں ایک انوکھی مثال بن کر آئی ہو۔ میں نے ہزاروں انسان دیکھے، لالچی، جھوٹے، مکار، لیکن تم؟ اس کی آواز بھاری لیکن لہجہ نرم تھا۔ تم نے سونا ٹھکرا دیا، آرام کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کا علاج چھوڑ دیا، صرف اس کی خاطر جسے تم شاید دوبارہ کبھی نہ دیکھ پاتی، اور جو خود بھی قید تھا، غلام تھا۔ محبت کرتی ہو۔ محبت صرف لینے کا نام نہیں، لیکن تم نے تو سب کچھ دے دیا۔ مہرالنساء نے سر اٹھا کر حیرت سے جن کو دیکھا۔ جن نے آگے بڑھ کر افروز کی طرف دیکھا، پھر دونوں ہاتھ بلند کیے، فضا میں جیسے کچھ بولتا گیا، کچھ منتر، کچھ کلمات۔ اچانک افروز کے ہاتھوں کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، پاؤں کے بندھن کھل گئے، اس کی آنکھوں میں حیرت اور مہرالنساء کے لبوں پر بے یقینی سی مسکراہٹ۔ افروز آزاد ہے، جن نے کہا، میں نے اسے آزاد کر دیا، نہ صرف اپنے قبیلے کی قید سے، بلکہ اس ماضی کی سزا سے بھی، کیونکہ آج میں نے ایک انسان کی محبت کو سچا پایا، اور سچائی چاہے کسی بھی مخلوق کی ہو، ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ جن نے آہ بھری، کاش ہم بھی انسان ہوتے تو شاید ہم بھی کسی کی آنکھوں میں ایسی سچائی دیکھ پاتے۔ جاؤ، یہ خزانہ بھی تمہارا اور افروز بھی، تم دونوں آزاد ہو۔ مہرالنساء کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ افروز تیزی سے آگے بڑھا اور پہلی بار مہرالنساء کے ہاتھوں کو تھاما۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، بغیر کسی لفظ کے، دل کی زبان میں، صرف آنکھوں کے راستے۔ فضا میں ہلکی سی خوشبو پھیل گئی، جنات ایک ایک کر کے دھند میں غائب ہونے لگے، اور وہ درخت جس کے نیچے آج بھیانک فیصلہ ہونا تھا، آج محبت کی گواہی بن گیا۔ جنات کی دنیا کے دروازے بند ہو چکے تھے، دھند چھٹ چکی تھی۔ وہ درخت اب ایک عام سا درخت لگ رہا تھا، مگر مہرالنساء اور افروز کے دل میں وہ ہمیشہ خاص رہے گا، کیونکہ وہی وہ جگہ تھی جہاں ایک محبت آزمائش میں پڑی اور سچائی نے اسے جیت لیا۔ مہرالنساء نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ افروز خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا، جیسے وہ خود بھی یقین نہیں کر پا رہا کہ واقعی وہ آزاد ہے۔ جب وہ دونوں گھر پہنچے تو آسمان پر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی، جیسے رحمت برس رہی ہو، نرمی، سکون اور محبت کی بارش۔ دروازہ آہستہ سے کھولا،
ابا جی گہری نیند میں تھے۔ مہرالنساء نے چپکے سے لالٹین بجھائی اور افروز کو اندر بلایا۔ اگلی صبح جب ابا جی کی آنکھ کھلی تو پہلی بار ان کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، کیونکہ ان کی بیٹی جو ہمیشہ چپ رہتی تھی آج ہنس رہی تھی، اور اس کے ساتھ ایک نوجوان کھڑا تھا، ادب سے، خاموشی سے، لیکن آنکھوں میں احترام اور محبت لیے ہوئے۔ افروز نے ادب سے ابا کو سلام کیا اور کہا، چاچا جی اگر آپ اجازت دیں تو میں مہرالنساء کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جو دکھ اس نے سہے وہ خوشیوں میں بدلیں، اور میں اس کا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ ابا جی کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس ہاتھ اٹھا کر دونوں کو دعائیں دیں اور کہنے لگے، کبھی کبھی خاموشی میں بھی سب کچھ کہہ دیا جاتا ہے۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک سادہ سی لیکن دل کو چھو لینے والی نکاح کی تقریب ہوئی، جہاں نہ کوئی شان و شوکت تھی، نہ قیمتی سونے کے زیور، صرف دو دل تھے جو ایک ہو گئے تھے، محبت سے، وفا سے، سچائی سے۔ افروز اب گاؤں میں بچوں کو پڑھاتا تھا اور مہرالنساء ابا کے ساتھ مل کر دکان سنبھالتی۔ ان کا چھوٹا سا گھر محنت، قناعت اور سکون کی ایک جیتی جاگتی مثال بن چکا تھا، اور وہ خزانہ جسے وہ لوٹانے گئی تھی وہ آج بھی گھر کے ایک کونے میں بند رکھا تھا، نہ خرچ کیا نہ بیچا، کیونکہ ان کے لیے اصل خزانہ اب محبت تھی جو دل میں بس چکی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ سچی کہانی ختم ہوتی ہے۔ آپ بتائیں آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کیا اس کہانی میں کوئی بدلاؤ ہونا چاہیے تھا؟ اور کیا مہرالنساء اور افروز کو وہ خزانہ استعمال کر لینا چاہیے تھا؟ مجھے اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ اپنی زندگی کی کوئی بھی آپ بیتی قصہ یا کہانی AI کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے واٹس ایپ کے اس نمبر پر ضرور لکھ کر بھیجیے گا، اور اگلی پر اسرار کہانی کے لیے بھی تیار رہیے گا۔ مجھے یہ بھی ضرور بتاتے چلیں کہ آپ کو کس قسم کی کہانیاں پسند ہیں، ڈراؤنی کہانیاں، محبت کرنے والے دلوں کی کہانیاں، یا پھر پر اسرار کہانیاں۔